قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 42 سے 47 تک کا ترجمہ۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ یہی سوال مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو وقت کب ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ الرحمن نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ یسألونک، دو حصے ہیں اس کے، یسألون اور کا۔ یسألون کا لفظ ہے سأل یسأل سے، سأل اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے۔ یسألو کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو بن جائے گا یسألون جمع، وہ سوال کرتے ہیں، یعنی مکے والے سوال کرتے ہیں۔ کس سے؟ کا، آپ سے۔ یسألون کا، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، کس بارے میں؟ عن الساعۃ، قیامت کے متعلق، ان متعلق بارے میں، الساعۃ قیامت، عن الساعۃ قیامت کے متعلق۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ایان، کب ہے، مرسا، واقع ہونا، ہا، اس کا، ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقع ہونا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، فیما، فی میں، ما، کس چیز، دو حصے ہیں اس لفظ کے، فی اور ما۔ فیما، کس چیز میں، انت، آپ ہیں، من، سے، ذکراہا، ذکراہا، یہ لفظ ہے ذکرا، ذکر، ہا، اس کا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے قیامت کی طرف۔ جب ذکرہ اور ہا کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ مرکب بنتا ہے، جسے کہتے ہیں مرکب اضافی، اور جب اسے مرکب بنے تو درمیان میں سے یا گر جاتی ہے، تو یہاں یا گر گئی، لفظ رہ گیا ذکراہا، اس کے ذکر۔ فیما انت، کس چیز میں ہیں آپ، من ذکراہا، اس کے ذکر سے، قیامت کے ذکر سے، قیامت کی یاد سے آپ کن فکروں میں ہیں، کس فکر میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا آنا یہ بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔
قیامت کا علم کس کو ہے؟ الا ربک منتہاہا، الا طرف، ربی کا، ربی رب کا، آپ کا، دو حصے ہیں اس لفظ کے، ربی رب کا، آپ کا، آپ کے رب، الہ کی وجہ سے رب جو ہے وہ جری حالت میں ہے، اسی لیے با کے نیچے کسر آ رہی ہے، الہ رب، رب کی طرف، ربی کا، آپ کے رب کی طرف ہے، کیا ہے؟ منتہا، منتہا اس کی انتہا، یہ لفظ بھی اس طرح ہے، لفظ منتہا اور ہا، منتہا انتہا، اختتام، ہا اس کا، جب اس کو ملا کے پڑھیں گے ضمیر کے ساتھ مرکب بنائیں گے تو درمیان سے یا گر جائے گی، تو رہ گیا منتہا، یعنی قیامت کا انتہا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علم کی انتہا کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، چونکہ ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے قائم یہ دنیا ایک پل بھر میں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور پھر نیا نظام، نئی زندگی، نیا سسٹم شروع ہوگا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لہذا اس واقعے کی خبر، علم کب ہوگا کسی کو معلوم نہیں، اسے جانتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اِلیٰ ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا آپ کے رب ہی کی طرف ہے۔ مکے والوں نے سوال کیا آپ سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کن باتوں میں پڑے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، نہ ہی آپ کی یہ ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم آپ کے رب کو ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، انما صرف اور صرف، انما کے معنی کیا ہے؟ صرف، انت آپ، انما انت آپ صرف، منذر خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، آپ تو قیامت سے ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ، تمہیں یہ دنیا فنا ہو جانی ہے، اس دنیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو۔ تو آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے کہ جو نہیں سنبھلے گا، نہیں سدھرے گا، اس کا انجام برا ہوگا، اور جو اپنی اصلاح کر لے گا اس کا انجام بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ ڈرانے والے ہیں، آپ خبردار کرنے والے ہیں، کس کو؟ من یخشاہا، من جو، یخشا ڈرتا ہے، ہاں اس سے، یہ یخشا لفظ بھی اس طرح ہے، یخشا اور ہا، یخشا کو جب ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو درمیان سے یا گر جائے گی، یخشاہا ڈرتا ہے، ہا اس سے، آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے، قیامت سے جو ڈرتا ہے، آخرت کے حساب سے جو ڈرتا ہے، تو اب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرتا ہے، آپ تو اس کو بتانے والے ہیں، اس کو بتائیں کہ قیامت کی کیسے آئے گی، کیا ہوگا، لیکن کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں۔
جو اس سے ڈرتا ہے۔ یہ دنیا کتنی مقصر ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا، کأنہم، آج جو دنیا کے معاملات میں مگن ہے، اس قدر دنیا میں دھنسے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بالکل ہی بھلائے بیٹھے ہیں، بس دنیا ہی دنیا، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، انجوائے کرو، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں صرف اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں، 8 ماہ کمایا اور 4 ماہ اس کو خرچ کر کے پھر نئے سرے سے کام شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا، زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار تھوڑی ملنی ہے، انجوائے کرو۔ وہ بہت بڑی غلطی میں ہے۔ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اصل دنیا تو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ کتنی بڑی وہ دنیا ہوگی اور یہ اس کے مقابلے میں کیسے لگے گی۔ کأنہم، 2 لفظ ہیں، کأنہ گویا کہ، ہم وہ، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا، یرونہا، یہ لفظ ہے یرونا اور ہا، یرونا وہ دیکھیں گے، ہا اس کو، ہا کی ضمیر جا رہی ہے قیامت کی طرف، جب وہ دیکھیں گے قیامت کو، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ہاں جی، تو کیا کہیں گے، لم یلبسوا، لم نہیں، یلبسوا وہ رہے، یلبسوا اصل میں لفظ ہے، یلبسون وہ رہتے ہیں یا رہیں گے۔ جب لم کو یلبسون کے ساتھ ملائیں گے تو نون گر جائے گا، رہ جائے گا یلبسو، اور اس کے معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ فعل مضارع سے چلا جائے گا ماضی میں اور نیگیٹو میں، نہیں میں۔ یلبسون وہ ٹھہرتے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ لم یلبسو وہ نہیں رہے، وہ نہیں ٹھہرے، یعنی جب وہ اس پڑھیں دیکھیں گے نا قیامت کو تو دیکھ کے کہیں گے کہ وہ نہیں رہے یہاں سوائے 1-2 پل کے۔ ترجمہ یوں ذرا کریں تو آسان ہوگا، یوم یرونہا، جس دن دیکھیں گے اس کو، قیامت کو، کأنہم، کأنہم گویا کہ وہ کہیں گے، لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کا واقعی اس آگے پڑھتے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا، جس دن اسے دیکھیں گے گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ، مگر، الا مگر، عشیۃً ایک شام، او یا ضحاہا، ضحا صبح، ہا اس کی، دن کی صبح، الا عشیۃً او ضحاہا، وہ ایک شام یا صبح کا اس کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بس یہ ہے زندگی، مختصر سی زندگی، یعنی یہ 60-70-100 سال کی زندگی جو ہے، جب دیکھیں گے قیامت کو تو سب بھول جائیں گے، کہیں گے چند گھڑیاں ہی ٹھہرے ہیں، چند لمحات ہی وہاں دنیا میں ٹھہرے ہیں، صبح کے چند گھنٹے یا شام کے چند گھنٹے، الا عشیۃً او ضحاہا، مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ یہ ہے میرے بھائیوں دنیا کی اصل حقیقت۔ جب بھی بندہ قیامت کو دیکھے گا تو سب بھول جائے گا، کیونکہ آخرت جو ہے اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ اس دنیا کا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس مختصر سی دنیا کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے،
اس کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ بگڑ گئی تو پھر اس کی ایک اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہوگا۔ وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو جنت میں گیا وہ ادھر ہی گیا، جو دوسری طرف گیا وہ ہمیشہ ادھر رہے گا۔ لہذا آج ہی موقع ہے اس دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کریں اور ایسے امور سے بچیں، ایسے معاملات سے بچیں جن سے آخرت کا سفر کو نقصان پہنچتا ہو، آخرت کی منزل کو گھاٹا پہنچتا ہو، اس سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری صحیح معنوں میں کرنی چاہیے۔ اپنے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر پل اپنے سامنے اپنی آخری زندگی کو رکھیں، اس کے لیے تیاری کریں۔ والسلام۔ اللہ سب کو خوش رکھے، خوش رکھیے، خوش رہیے۔